بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے بلند مرتبے پہ فائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، یعنی بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مظالم کا جواب شفقت سے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی راہ میں بہت تنگ کیا گیا، بہت ستایا گیا، یعنی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا شاید اتنا کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں ستایا گیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہے ہم غزوہ احد کی بات کریں، سفر طائف کی بات کریں، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب روشنی حاصل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے اور کفار مکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک اسلام کی راہ میں تلوار نہیں اٹھائی جب تک کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا، اور بعد میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ تو جس طرح سے ایک پورا اتنا بڑا شہر جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے، اور شہر سے بڑھ کے ایک قبیلہ قریش جو کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کئی مثال دنیا میں کہیں ایسی مثال یا تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں، یعنی امن کا دن اور آشتی کا دن اس کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جب رسول اللہ تشریف لائے اس وقت کے واقعات پہ بھی اگر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو اس کائنات میں جو ہے نا وہ جو فوائد آنے چاہیے یا وہ تمام چیزیں اس کائنات میں پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ اثرات آنے شروع ہو گئے تھے۔ آج جس ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں تو یہ دراصل اس ولادت کا ہی جشن ہے جو آج تک یہ دنیا بلکہ وجہ وجود کائنات کی ولادت کا جشن آج ہم منا رہے ہیں۔ ہماری ان نشریات کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی، سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ درخواست کروں گا آپ سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती आपका। नाज़रीन, जिन आयात की तिलावत पेश की गई उनका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है रोज़े रोशन की और रात की जब वो छा जाए, नहीं छोड़ा तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, और ना नाराज़ हुआ, और यकीनन बात का दौर बेहतर है तुम्हारे लिए पहले दौर से, और अनकरीब वो कुछ अता करेगा तुम्हें तुम्हारा रब कि खुश हो जाओगे तुम। क्या नहीं पाया तुम्हारे रब ने तुमको यतीम, फिर ठिकाना फराहम किया, और पाया तुमको नावाकिफ़ राह तो राह दिखाई, और पाया तुमको तंगदस्त सो गनी कर दिया। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करना, और जो साइल हो उसे ना झिड़कना, और जो नेमतें हैं तुम्हारे रब की उनको खूब बयान करते रहना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करना चाहेंगे हमदे बारी ताला, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर मारूफ़ नात ख़्वां, सना ख़्वां, और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो महफ़िलें नात ख़्वानी होती हैं या मुकाबला नात ख़्वानी, उसके मुनसिफ़ होते हैं जनाब शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आपको भी और तमाम आलम इस्लाम को भी मेट्रो वन टेलीविज़न के तवज्जुह से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरख्वास्त करूँगा आपसे कि हमदे बारी ताला पेश करें। ए खुदाए आलमे रंगो बू, तेरी शान जल्ल जलालहू। ए खुदाए आलमे रंगो बू, तेरी शान जल्ल जलालहू है हर एक गुमा से बुलंद तू। तेरी शान जल्ल जलालहू, तेरी शान जल्ल जलालहू।
تیرا عکس کونوں مکان میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرے اذن سے ہے ہر ایک نمو، تیری شان جل جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب آپ کا۔ اور ناظرین اب ہم شامل کرنا چاہیں گے قصیدہ بردہ شریف، اور میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به، یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدود حديث العباب، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اکرم المخلوق مانگو اور میں کس سے پناہ، اکرم المخلوق مانگو اور میں کس سے پناہ، حادثات عام میں ہے آپ میری تکیہ گاہ۔ O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بے شبہ دونوں جہاں میں آپ کا جود و کرم، بے شبہ دونوں جہاں میں آپ کا جود و کرم، علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم. This world and its counterpart, the other world, oh, with their resistance, who is the liability. Even the knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the science you are the master of. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اب اس قصیدہ بردہ شریف کے بعد یہاں ہم ایک بریک لینا چاہیں گے، اور بریک کے بعد دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی پکارو. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، یکم ربیع الاول سے یہ ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ آخری ٹرانسمیشن ہے. اور میٹرو ون نیوز اپنی ہر سال کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے یعنی ہم نے یہ ٹرانسمیشن اس سال بھی پیش کی. 12 دن ہم براہ راست آپ کے سامنے ٹرانسمیشن لے کر آتے رہے. ہم شکر گزار ہیں ان تمام مہمانان گرامی کے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس یہاں تشریف لائے اور وہ مفید باتیں کی جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پلس ہماری جو پوری ٹیم ہے، خاص طور پہ ہمارے ثنا خواں، نعت خواں، شکیل مدنی صاحب، قاری فیصل چشتی، ثنا سید، پھر اس کے علاوہ ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے اس کے تمام لوگ، جتنے اور دوسرے لوگ جو کہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے، ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں. ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب، جن کی رہنمائی کی وجہ سے ہم یہ ٹرانسمیشن پیش کر پائے، تو ان سب کے بہت شکریہ جس کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن ہم نے پیش کی. اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا جو اجر ہے وہ ظاہر سی بات ہے سب کو ضرور ملے گا. ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کے جو مہمان ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. اسلامک اسکالر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بارک اللہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری فیصل چشتی. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. سر، جشن عید میلاد النبی جب ہم مناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چراغاں بھی کرتے ہیں اور خوشی کا دن ہے. اگر حقیقی عید مسلمانوں کی اسے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. سر، کیا فرمائیں گے؟ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید، واما بنعمت ربک فحدث، وقال قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے تو یہ کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کیا انداز ہونا چاہیے. تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. پھر قرآن نے کہا قل بفضل اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیے گا جب لفظ قل استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ تو کوئی انتہائی اہم میسج ہے جو اللہ اپنے نبی کی زبان مبارک ڈیلیور کروا رہا ہے. قل، اے نبی آپ فرما دیے فبذالک فلیفرحوا، اے اللہ نبی فرمائیے کہ جب تمہارے پاس کوئی نعمت آئے، کوئی رحمت آئے تو تمہیں چاہیے خوشیاں مناؤ.
اور جو تمہارے پاس ہے مما یجمعون جو جمع ہے اس کو خرچ کر دو. اب قرآن سے پوچھے کہ اللہ کی رحمت کون سی ہے اور اللہ کی نعمت کون سی ہے, تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دنیا میں تمام دیکھیں, آنکھ بھی نعمت, کان بھی نعمت, یہ زبان بھی نعمت, یہ سورج بھی نعمت, یہ چاند بھی نعمت, عقل بھی نعمت, رشتہ دار بھی نعمت, بھائی بھی نعمت, دوست بھی نعمت, اچھی آواز بھی نعمت. میں قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. زبان دے کے نہیں کہا کہ ہم نے تم پہ احسان کیا, آنکھ دے کر نہیں کہا تم پر احسان کیا, کان کی سماعت دیکھ کر نہیں کہا تم پر احسان کیا, مگر قرآن نے کہا لقد من اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے مسلمانوں کہ تمہیں ہم نے اپنا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیا, تم پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تو قرآن سے بات ثابت ہوئی کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں آپ کو ایک حدیث میں ذہن میں آ گئی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آج جنہوں نے آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے خاص طور پہ یہ حدیث. چھوٹے بچے ہیں, کچھ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کی ہے, وہ منافق ہیں. یہ چھوٹے سے بچے ہیں, چھوٹے بچے ان کے ساتھ موجود ہیں. یہ سارے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں اور کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہاتھ سے ایسے اشارہ کریں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتے ہیں, جو درخت کو اشارہ کریں درخت چل کر آ جاتا ہے, جو پتھر پہ ہاتھ لگائیں تو پتھر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. دق الباب, دروازہ بجتا ہے. تمام بچے جب دروازے کی طرف دیکھتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حبیب آتی کہتے ہیں وجبت وجبت وجبت. مدینے کے بچے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما وجبت, کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجنہ, تم پہ جنت واجب ہو گئی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہو تو وہ جتنے لوگ جن کے آپ نے نام لیے, وہ آپ کے سی او صاحب ہوں, آپ کی جو پروڈکشن کے لوگ ہوں, یا وہ ناظرین جو 12 دن تک متواتر اس وقت خاص ٹائم پر اپنی زبانوں کو درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکایا کرتے تھے. شکیل مدنی صاحب نعت پڑھا کرتے تھے, وہ مہک وہ ہے نا کہ نبی اسلام کا تصور میں مدینے میں چلے جایا کرتے تھے. وہ رہتے کہیں بھی تھے, دل کا مدینے میں ہوتا تھا, جسم یہاں ہوتا تھا, جان وہاں ہوتی تھی. یہ وہ وقت کل بروز محشر جب جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کیا ہوگا؟ کوئی کسی کام میں مشغول تھا, کوئی کسی کام میں مشغول تھا, اور محمد رسول اللہ کے دیوانے محمد کے ذکر میں مشغول تھے. سبحان اللہ. مفتی صاحب, یہاں میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ہمارے سلسلے کی آخری ٹرانسمیشن ہے تو اگر آپ ہم سب کے لیے دعا فرما دیں, اور اس کے بعد پھر شکیل مدنی صاحب و قاری فیصل سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہم سب کھڑے ہو کے سلام پیش کر دیں گے. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. تو دعا فرما دیجیے سر اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر ہم سب کے لیے اور اس پوری ہماری قوم کے لیے اور پورے عالم اسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے, اے اللہ مبارک دن ہے, مبارک لمحہ ہے, مبارک ساعت ہے. اے اللہ ان ایام کے صدقے میں ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہے اسے صاحب روزگار فرما, جن کا روزگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, آنے والی آفات و بلیات سے بچا. اے اللہ ہم سب کو پریشانی سے بچا, اے اللہ ہم سب کو قرض سے بچا, اے اللہ ہم سب کو مرض سے بچا, ناگہانی آفت سے بچا. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی ناگہانی آفت و مصیبت سے محفوظ فرما. اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. اے اللہ جن کے بچے بیمار ہیں اے اللہ ان بچوں کو صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین جن کے عزیز و قارب تیرے پاس جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ نبی اسلام کے نور کی برکت سے ان کی قبر کو نورانیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله محمده وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان
بہت شکریہ قاری صاحب. مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے دعا فرمائی, اور اللہ میں درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب سے اور قاری فیصل چشتی سے تشریف لائیں, آپ بھی سر سکھائیں. بالکل بالکل. اور ناظرین اسی سلام کے ساتھ ہماری ان نشریات کا اختتام ہو جائے گا. کہنے میں, سننے میں, بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں, آپ سے بھی درگزر کی درخواست کرتا ہوں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے اللہ اکبر سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. سلام اس پر کہ جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دیں. اے سبز گنبد کے مکین, السلام یا رحمت للعالمین. یا الہی واسطہ ذکر رسول, اور یہ ثنا میں آج جانا ہو قبول. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مع عدن الجود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى على محمده وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الحق. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلی علی